بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انطقنا بکلمۃ الاسلام ووفقنا لاصلاح العقائد والکلام والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابہ اما بعد۔ گزشتہ سبق میں آپ نے مرکب کی قسمیں پڑھ لی ہیں، مفید اور غیر مفید، اور پھر مرکب مفید کی تعریف، اس کا دوسرا نام، تیسرا نام، مرکب غیر مفید کی تعریف، اور پھر مرکب مفید یعنی جملہ کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ یہ سب کل آپ نے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اگر سمجھنے میں دشواری ہوئی ہو تو ایک مرتبہ آپ اس کو دوبارہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم نئے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی پہلے جملے کی قسم اس اعتبار سے ہوئی تھی کہ اس سے خبر معلوم چل رہی ہے یا طلب معلوم ہو رہی ہے، اس اعتبار سے اس کی تقسیم ہوئی تھی۔ اب یہاں پر پہلا جز دیکھتے ہوئے اس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو فعل معروف اور فاعل یا فعل مجہول اور نائب فاعل سے مل کر بنا ہو۔ جیسے ذہب زید ضرب بکر، ذہب یہ فعل معروف ہے اور زید اس کا فاعل ہے، تو فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہے۔ اور ضرب بکر، ضرب فعل مجہول ہے اور بکر اس کا نائب فاعل ہے، تو فعل مجہول اور نائب فاعل سے مل کر بنا ہے، تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جو دو ایسے اسموں سے مل کر بنا ہو کہ ان میں سے کسی ایک اسم کو ساقط کر دینے پر جملہ باقی نہ رہے۔ جیسے زید ذاہب، تو زید یہ بھی اسم ہے اور ذاہب یہ بھی اسم ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ساقط کر دینے پر جملہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر زید کو ہٹا دیں ذاہب جملہ پورا نہیں ہوگا، اسی طرح سے اگر ذاہب کو ہٹا دیں تب بھی جملہ پورا نہیں ہوگا۔ ایک آسان تعریف آپ سمجھ لیجئے کہ جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس میں پہلا جز فعل ہو، جس جملے میں پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے، اور جس جملے میں پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ حرف کا اعتبار نہیں ہے، اگر حرف آئے تو حرف کے بعد والا دیکھا جائے گا۔ اب یہاں پر رک کر سب سے پہلے مسند الیہ اور مسند کی تعریف کر لی جائے۔ تو مسند الیہ کہتے ہیں جس کے بارے میں کچھ کہا جائے، اور مسند کہتے ہیں جو چیز کہی جائے۔ جیسے زید جا رہا ہے تو زید مسند الیہ بنے گا اور جا رہا ہے یہ مسند بنے گا۔ خالد نے کتاب پڑھ لی ہے تو خالد مسند الیہ ہے اور کتاب پڑھ لی ہے یہ مسند بنے گا۔ یعنی جس کے بارے میں کچھ کہا جائے گا وہ مسند الیہ بنے گا، اور جو چیز کہی جائے گی وہ مسند بنے گی۔ مسند الیہ اگر جملہ اسمیہ میں ہو تو اسے مبتدا کہیں گے اور مسند کو خبر کہیں گے، اور اگر مسند الیہ جملہ فعلیہ میں ہو تو پہلے جز چونکہ فعل ہوتا ہے اس کو فعل کہیں گے اور مسند الیہ کو فاعل کہیں گے۔ جیسے زید قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ زید جو کہ مسند الیہ ہے اس کو ہم مبتدا کہیں گے، اور قائم جو کہ مسند ہے اس کو ہم خبر کہیں گے۔ اسی طرح سے زید ذہب، زید چونکہ مسند الیہ ہے اس لیے اس کو ہم مبتدا کہیں گے، اور ذہب جو کہ فعل ہے اور مسند ہے اس کو ہم خبر کہیں گے۔ اور ذہب زید میں چونکہ پہلے فعل ہے اس لیے وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور جملہ فعلیہ میں جو مسند الیہ ہے یعنی زید وہ فاعل بنے گا اور اس سے پہلے والا فعل بنے گا۔ یعنی ذہب زید میں زید فاعل ہے اور ذہب فعل ہے۔ اب مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے اور کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے۔ جیسے زید یذہب غلامہ، زید اس میں مبتدا بنے گا اور یذہب فعل بنے گا، غلامہ اس کا فاعل بنے گا۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنے گا زید کی۔ اب زید مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔
تو یذہب غلامہ یہ خبر ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے۔ زید ابوہ عالم، زید مبتدا ہے، زید ابوہ عالم، زید کا باپ عالم ہے، زید اس کا باپ عالم ہے، تو زید مبتدا بن جائے گا، اور ابوہ یہ پھر مبتدا بنے گا اور عالم اس کی خبر بنے گی۔ اب ابوہ جو مبتدا ہے اپنی خبر عالم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب یہ ابوہ عالم یہ جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے وہ اب خبر بنے گا زیدن کے لیے۔ زیدن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ باقی